والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعہ 16 ربیع الاول سن 1443 ہجری بمطابق 22 اکتوبر 2021 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھ ہی محترم شکیب احمد اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات قبول فرمائیے. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299. اور آپ سامعین میں سے جو بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے ابھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور آج کے پروگرام کی پہلی کال ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. یہ ابھی رابطہ قائم کیا جائے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہو جی خیریت. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عبدالستار. جی عبدالستار صاحب، کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے، میں تو پہلے تو ملک میں تھا، پیسے ویسے کچھ نہیں تھا، لڑکے لوگ کا نہیں کیا، میں نے حقیقہ نہیں کیا. اچھا. ابھی الحمدللہ آپ کی دعا سے تھوڑا کما رہا ہوں، تھوڑا سا پیسے ہو گیا، ابھی کر سکتا ہوں حقیقہ. 5 بچے ہو گئے، 5 لڑکے ہیں. اچھا، 5 کا نہیں کیے؟ 5 کو نہیں کیا تو جھوٹ بولے گا آدمی. نہیں کیا، بولنا ہی نہیں ہے. 5 لڑکے ہیں. 5 لڑکے ہیں. 5 لڑکے ہیں. ہاں 5 لڑکے نہیں کیا. میں آج سوچ رہا ہوں میں ابھی کوئی بڑا گائے کا کوئی بڑا بچہ پکڑ کے کر سکتا ہوں. آپ سے سوال پوچھنے کا تو مجھ سے بتاؤ تھوڑا. اس میں اس کی وضاحت ہوگی کہ آیا گائے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور ہاں جا سکتا ہے، پورا ہو جائے گا ایک بار نہیں تو کسا ترتیب مجھے بتاؤ. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ 10 بکرے ذبح کر دیں؟ وہ تبھی آپ کو معلوم ہے 10 بکرے تو بہت مشکل ہے. 10 مشکل ہے. کوئی حل انشاءاللہ تلاش کرتے ہیں مولانا. کوئی حل تلاش کر کے مجھے بتا دو. جب ابھی میں ایک 20-25 دن کے بعد جا رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے تو میں ترتیب کر کے آؤں. اچھا عبدالستار صاحب، دوسرا اور کوئی سوال ہے؟ نہیں، شکریہ جی، بس مہربانی. بہت شکریہ آپ کا بھائی. وہ تو پوچھ کرے مجھے بتا دو. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے باری آنے پہ سوال شامل ہو جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. فی امان اللہ. اور اگر اس وقت کوئی اور صاحب بھی رابطہ کرنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے ہم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے. جی پرویز بھائی. جی ایکچولی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم جمعے کے دن ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کچھ 1000 ٹائم پڑھنے کا کچھ ایسا ریوارڈ ہے حدیث کے اندر. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے کوئی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، مطلب ہم کو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے یا نہیں ہے، وہ مجھے کنفیوژن. غلطی کی نوعیت بتا دیں گے کہ کیا غلطی ہوئی تھی جس پر آپ سجدہ سہو کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی دماغ مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے رکوع میں جا نہیں پائے. اچھا، رکوع نہیں کیا. جی جی جی. نہیں تو امام صاحب رکوع میں تھے، رکوع میں چلے گئے، آپ رکوع میں شامل نہیں ہوئے تو انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا اور آپ کھڑے رہ گئے، اس طرح ہوا تھا؟ جی جی جی. اچھا. نہیں پھر وہ واپس مطلب ایک ارکان چھوٹ گیا ایکچولی. نہیں، ایک رکن چھوٹ گیا، لیکن کون سا رکن؟ آپ رکوع رکن ہے، آپ نے رکوع نہیں کیا یا رکوع نہیں ہو پایا؟ رکوع نہیں کیا تھا. اچھی بات ہے بھائی. شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اور سامعین، جس طرح کہ ہمارا معمول ہے، پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم زیادہ سے زیادہ کال ایک ہی وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب جوابات کا سلسلہ ہو تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम व मौलाना रहमतुल्लाह। आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई मेरा सवाल था, ये जुमे में कहा जाता है कि सूर्य कैफ आप पढ़ें, जी भाई। तो इसमें कहा जाता है कि आप दज्जाली फितने से बचने के लिए ये सूर्य कैफ पढ़ें, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत जी 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 मैंने जो थोड़ा बहुत तर्जुमा पढ़ा है, इतना पूरा तो मुझे आता नहीं है, तो उस तर्जुमे के हिसाब से तो मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि ये दज्जाली फितने से बचने के लिए यानी कहीं दज्जाल नहीं आया उसमें। नहीं, दज्जाल नहीं आया, लेकिन जो उसका जुज जो निकलता है वो भी काफी जगह मैंने कोशिश करी खुद समझने की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब इसकी वजाहत हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में क्या फरमाया, इसकी क्या फजीलत बयान की, इसका जवाब आज। दूसरा सवाल क्या है आपका? अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो हम अगर फर्ज नमाज के लिए अगर हम जाते हैं और अजान नहीं होती है मस्जिद में, अगर हम जाते हैं तो टाइम से पहले, अजान होने से पहले अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम सुन्नत पढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो आपको तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए ना। ठीक है, तहियतुल मस्जिद पढ़ ली हमने, उसके बाद फिर अगर अजान नहीं हुई है फिर भी तो नहीं हमारे हुई। पास टाइम कम है हमारे पास, फर्ज के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा और अजान नहीं हुई है, तो हम सुन्नत पहले पढ़ सकते हैं वो, और फर्ज के बाद फिर हम मतलब जा सकते हैं अच्छा, अगर हमें कहीं निकलना है। अच्छी फर्जों के बाद की सुन्नतों की बात कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। आपको अपना नाम बताएंगे भाई? नदीम नाम है मेरा। नदीम साहब अभी जवाब आएंगे इंशाल्लाह। और बस एक छोटा सा और, जो पहला सवाल का मैंने पूछा था उसमें ये है कि लोग कहते हैं कि जो सूर्य कैफ है उसका मतलब पहला रुकू और लास्ट रुकू पढ़ लें तो उसमें भी सवाब मिल जाता है अगर पूरी नहीं पढ़ पाए जुमे में। इंशाल्लाह जी। जी ओके, जरूर भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। वही फी अमान जी। और मौलाना इस वक्त और मजीद कोई कॉल नहीं है तो हम जवाबात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, बल्कि आई गई तो चूंकि अभी सवाल नहीं आया ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। जी मेरे दो सवाल हैं। पहला जो नाम है बता देंगे? अब्दुल माजिद। जी अब्दुल माजिद भाई। हाँ जी, जो पहला सवाल है वो आयतुल कुर्सी के बारे में है। थोड़ा कंफ्यूजन था कि थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के लिए कि आयतुल कुर्सी जो है वो शैतान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाया था। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि आयतुल कुर्सी जब पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसने कैसा सिखाया कि जब वो भाग जाना चाहिए था सिखाते समय। हाँ वही, हाँ ये एक है। और दूसरा सवाल आयतुल कुर्सी से मतलब रिलेटेड ही आयतुल कुर्सी से ये है कि जो कुरानी आयतें हैं सारे तो वही के जरिए पैगंबर पर नाजिल होती हैं, तो फिर आयतुल कुर्सी शैतान की तरफ से कैसे, अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं चाहूँ लेकिन मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। सही, ये कैसा है ये कंफ्यूजन, ये सवाल। और एक और सवाल ले सकते हैं क्योंकि ये दो एक आयतुल कुर्सी के लिए था, एक और सवाल है। चलिए बताइए भाई क्या? हाँ ये है इसके बारे में, अगर कोई शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उसका जो भी सामान होता है उससे रिलेटेड, जैसे उसका चश्मा हो, लाठी हो, गिलास हो वगैरह, ये सारा तकसीम में आएगा? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये बहुत प्यारे थे, ये हमारे लिए प्यारे थे, तो वो कुछ ना कुछ आइटम्स ले लेते हैं। तो ये तरीका सही है या नहीं? ये मतलब ये तकसीम में आना चाहिए या फिर कोई ले सकता है? मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं रहती, फिर भी बस ऐसी यादगार के तौर पर ले लेते हैं लोग। और कुछ लोग तो बड़ी वैल्यू की चीजें भी ले लेते हैं। ये हार, अम्मी का ये हार जो ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी निशानी रखना चाहती हूँ तो अम्मी का हार ले लिया, ऐसा भी होता है। जी अब्दुल माजिद साहब अभी इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फीकुम। और जी मौलाना अब आते हैं आज के पहले सवाल की तरफ, लेकिन आपको याद होगा कि गुज़श्ते हफ्ते हम एक साहब अमजद इकबाल साहब के दो सवाल आए थे और उसके हम गुफ्तगू या उनका जवाब दे नहीं पाए थे, अधूरा जवाब दिया था पहले सवाल का। और सवाल ये था कि उनकी बेटी ने माशाअल्लाह अच्छे नंबर हासिल किए हैं और स्कॉलरशिप हासिल करने की अहल बन गई हैं, लेकिन उनसे ये कहा गया है कि आप एक एप्लीकेशन दें जिसमें आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब की सैलरी कम है और आप फीस अदा नहीं कर सकते, इसलिए फिर आपको उसके बदले में या उस दरख्वास्त के जवाब में आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या इस तरह ये मदद हासिल करना सही है जबकि वालिद साहब की आमदनी ठीक है?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی ماشاء اللہ موصوف کی جو دختر ہے وہ تعلیم میں بہت قابل ہے اور ذہین ہے، اچھے نمبرات حاصل کرتی ہے، اس پر ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. یہ ہے پہلی بات. جی. اور دوسری بات، ہم سب کے پیارے نبی پر جن پر ایمان رکھتے ہیں، اس نبی کریم کے بارے میں اسلام کے پہلے بھی، یعنی اسلامی دعوت سے پہلے بھی اور اسلامی دعوت کے بعد بھی مسلم اور غیر مسلم سب ایک مخصوص لقب کے ساتھ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، الصادق الامین، کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. تو ہم سب اس نبی کریم کے مقتدی ہیں، متبع ہیں، آپ کا اتباع ہم کرنے والے ہیں. یہ ہو گئی دوسری بات. اور تیسری بات سے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خوبی یہ بتائی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8 میں کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اہل جنت یا جنت کے حقدار جو ہوتے ہیں دنیا میں جب رہتے ہیں تو امانت داری اور جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کا مکمل خیال رکھتے ہیں. اور سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. یہاں پر جو ہے بد دیانتی اور خیانت سے منع کیا گیا. ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم موصوف کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ موصوف کی بیٹی بہت قابل ہے، بہت مبارک ہو. اور اگر اسی قابلیت کی بنیاد پہ جو ہے آمدنی، یعنی پیرنٹ کی یا والد کی آمدنی زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حالت میں ان کو اگر اسکالرشپ کا انتظام ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسی وقت اگر یعنی اسکالرشپ دی جائے جبکہ والد کی آمدنی کم ہو اور آپ جو ہے آمدنی کم بتا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کام جو ہے جائز نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے. ایسا کام ہرگز نہ کرے اور سوچے کہ جو بھی آپ دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے اجر، ثواب اور برکت کا سبب بنتا ہے. پیارے نبی بشارت دیتے وابدأ بمن تعول، کہ سب سے پہلے تم جن کے اوپر تمہارے ماتحت جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا سب سے پہلے شروع کرو. اور افضل الدینار، سب سے بہترین دینار اور سکہ یا پیسہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو جو گھر کا سرپرست ہے اپنی بیوی اور بچوں پہ، بیٹا بیٹی پہ خرچ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے. اور پیارے نبی نے سے بھائی فراڈ سے منع کیا سختی سے، اور حدیث میں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکرہ سے، پیارے نبی جب گناہ کبیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت آپ جو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ شرک ہے، دوسرے نمبر پر والدین کو پریشان کرنا، تیسرے نمبر پر قول الزور، شہادت الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. تو اس طرح جو ہے غلط سرٹیفکیٹ وغیرہ پیش کر کے اس طرح کی جو ہے اسکالرشپ وغیرہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے آپ پریشان مت ہو کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے. اس سے بہتر مواقع آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو نہیں مل رہا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جو ہے اور بہتر طریقے سے عطا کرے انشاءاللہ. اور جو اس کے حقیقی حقدار ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو آپ وہ لینے دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ توجہ مت دیجیے. انشاءاللہ آپ جو ہے اس غلط کام کو چھوڑنے کی وجہ سے فائدے میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے انشاءاللہ اس پہ برکت بھی ہوگی. اسے نہیں باذن اللہ تعالی. انجل صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر کے اخراجات کے لیے اہلیہ کو جو رقم بھیجی جاتی ہے اس میں سے وہ کچھ رقم بچا کے ایک کمیٹی ڈالتی ہے، 5,000 کا انہوں نے بتایا تھا، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں وہ رقم خرچ کی جا سکے. تو اس کا ثواب اہلیہ کو ملے گا یا دونوں کو ملے گا، یا سب کو ملے گا، یا جن کا پیسہ ہے ان کو ملے گا؟ جس طرح اس بارے میں ہم یہ بات پیش کریں گے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ سے مراد ہے بہت یعنی بڑا یہ میدان ہے، بہت بڑا کشادہ یہ میدان، جس کے اندر ہم یعنی یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، یا جو محتاج و مسکین ہیں، مرد و خواتین مسلمان، ان کی مدد کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے مخلوقات جو محتاج ہیں ان کی مدد کے لیے کسی کو بھی آپ فائدہ پہنچاتے ہیں، سب کے سب جو ہے اجر و ثواب کے کام ہیں. اور یہاں پر ہم اس بارے میں اس طرح کا سوال اگر آتا ہے تو پیارے نبی کو اس حدیث کو ہم یاد کرتے ہیں
جو بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا ارشاد ہے اذا انفقت المرأة من بیت زوجها، جب کوئی خاتون جو ہے اپنے شوہر کے گھر سے مال خرچ کرتی ہے غیر مفسدۃ، لیکن مال کو بگاڑنے کا ارادہ نہیں ہے، مال کو ضائع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ کان لها اجرها وله مثله بما اکتسب ولها بما انفقت، کہ بیوی کو چونکہ اس نے خرچ کیا ہے اس پر اجر ملے گا، اور اسی طرح شوہر کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا کیونکہ اس نے مال کو کمایا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے بیوی اور شوہر دونوں بھی برابر اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں، لیکن اس میں کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور سے کوئی بھی شوہر یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا صدقہ و خیرات پہ اس پر ایمان رکھتا ہو تو پھر اس میں بیوی اگر خرچ کرتی ہے تو ناراض نہیں ہوتا، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بیوی خرچ کرتی ہے اس میں علماء نے بات پیش کی کہ اگر کوئی تھوڑی سی یعنی خیرات صدقے کی چیز اگر تھوڑی سی ہے اس میں بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑی رقم ہے اور شوہر اس پہ جو ہے ناراض ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تب شوہر کو اطلاع دینا یہ مطلوب ہوتا ہے، ورنہ بیوی خرچ کرے اس پہ جو ہے بیوی اور شوہر دونوں بھی جو ہے اجر ثواب و خیر و برکت کے مستحق بنتے ہیں۔ جی سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین جب آپ جواب سماعت فرما رہے ہوں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جواب اپنے آخری مرحلے میں ہے، تو اس وقت پھر اگر آپ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیں تو جواب کے اختتام پر ہم آپ کی کال ریسیو کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کو بھی آسانی رہے گی اور پروگرام میں گفتگو کے دوران کوئی تعطل بھی نہیں آئے گا۔ ہم آپ 10 سوال لیتے ہیں اور اس دوران میں اس کے آخر میں آپ جواب میں اگر کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ رابطہ کر لیں، اور اسی میں ایک رابطہ ہو گیا ہے وہ ریسیو کر لیتے ہیں کال۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جی میں محمد ساجد حسین بات کر رہا ہوں۔ جی ایک ہمارے بچی کے شادی کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بچی کی شادی کی جی ہمارے لڑکی کی شادی کے مسائل ہیں، جی اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، آپ نے جب تک دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ میری بھی طبیعت خراب ہے، میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں جی 4 امور بتلایا تھا کا ذکر کیا تھا، کس کا؟ تفصیل ہم چاہتے ہیں۔ کس کا ذکر کیا تھا؟ رشتہ کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ 4 امور کا 4 امور، ہاں اس طرح سے کچھ آپ بتلایا تھا کہ رشتہ کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے ہاں کہیں اگر آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے 4 امور پر غور کرنی چاہیے، اسی طرح سے کچھ آپ نے کہا تھا۔ اچھا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ بأربع، وہ کہ 4 بنیادوں پر عام طور پہ شادی کی جاتی ہے، اس کی طرف آپ کو اشارہ ہے؟ جی 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 وہ 4 کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ جی مولانا عبدالستار صاحب کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 لڑکوں سے نوازا ہے لیکن وہ کسی ایک بچے کا بھی عقیقہ نہیں کر سکے، تو اب کیا کریں؟ جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ویسے مالی طور پہ پریشانی تھی، ہاتھ تنگ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، تو وہ کس طرح عقیقہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے؟ جس صاحبہ اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو جو ہے ایک تو ذمہ داری ادا ہوتی ہے کہ اللہ و رسول کی طرف سے عقیقے کو بتایا گیا ہے، عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور فضیلت اجر و ثواب و برکت حاصل ہوتی ہے۔ عقیقہ کرنے والے جو والدین اور پھر جس لڑکے یا لڑکی کا عقیقہ ہوتا ہے اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے، دنیا و آخرت کی افادیت ہے۔ اب عادیت صاحب ہے اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایسے والد یا والدین سے مؤاخذہ محاسبہ نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات یہ ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی کسی کے والد جو ہے جب بچے کی ولادت ہوئی تب استطاعت نہیں تھی، اس نے عقیقہ نہیں کیا، تو عقیقے کی جو تواریخ ہیں وہ اگر پار ہو جاتی ہیں تو گزر جاتی ہیں تواریخ، تو پھر عقیقہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول جسے جو ہے ابن باز ابن عثیمین نے اس کو ترجیح دی ہے کہ عقیقہ جو ہے انسان
جو لڑکے کا باپ ہے وہ بعد میں اگر اسے استطاعت حاصل ہوتی تب بھی وہ کر سکتا ہے، گویا کہ وہ قضا کر رہا ہے، یا پھر والد کے پاس استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے لڑکے جب یا اولاد بڑی ہو جائے، بچے بڑے ہوں، بچیاں بڑے ہوں، ماشاءاللہ وہ بھی اپنا عقیقہ خود 2 بچے کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ راجح قول لگتا ہے۔ جی اب آتی ہی بات سے بھائی کہ موصوف اگر ماشاءاللہ وہ جو 5 بچوں کی طرف سے عقیقہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں امام نووی رحمہ اللہ قائل ہے کہ ایک بڑے جانور میں جو ہے اس طرح کئی بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، تو لیکن دوسرے جو حنبلی علماء اس بات سے متفق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کی طرف سے الگ الگ جانوروں کی قربانی چاہیے۔ اب الگ جانوروں کی قربانی کے باوجود اسلام کیو اے انفو جو ایک فتویٰ کمیٹی ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہر لڑکی کی طرف سے استطاعت کے مطابق آپ جو ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا آپ ذبح کریں، اور اگر 2 کی استطاعت نہیں ہے تو 1 کریں، اور ایک ساتھ جو ہے اب جیسے ماشاءاللہ 5 لڑکوں کا ذکر کیا انہوں نے، تو 5 کے جو ہے 10 بکرے ہوں گے، تو 10 بکرے ایک ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب جتنے بچوں کا عقیقہ آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجئے مثلا، اور یہاں تک علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک بچے کا عقیقہ جب ہوتا ہے تو آپ 2 بکرے ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اب 1 بکرے کی قربانی، پھر جب کچھ پیسہ جمع ہو پھر ایک اور بکرے کی قربانی، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ملخص ہے بھائی کہ موصوف کے سامنے آسان راستے بتائیں گے کہ 10 بکرے آپ کر سکتے ہیں، نہیں، اگر کر سکتے تو کیجئے، ورنہ آپ جو ہے 1 بکرا سال میں 1 بار، 6 مہینے میں 1 بار اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور 5 لڑکوں کے 10 بکروں کے بجائے اگر آپ صرف 5 بکرے بھی کاٹنا چاہیں تو پھر اس حد تک بھی آپ کے پاس سہولت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جو راستہ آسان ہے اس پہ آپ عمل کیجئے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ سے محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جب عقیقہ ہونا مطلوب تھا آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی، اور اگر آپ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کے بچے بڑے ہو کر خود اپنا عقیقہ کر لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی، یعنی گویا کہ آپ کے بچے آپ کو ثواب پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں، تو ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اسی لیے آپ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا 2 ہی سوال ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ جی میرا نام محمد ہے، محمد فاروق۔ جی فاروق بھائی جی پہلا سوال یہی ہے، مسئلہ کہ بندہ دیر سے اٹھتا ہے اور وہ جمعے کی نماز میں جب چلا جاتا ہے، لیکن دوسری رکعت میں مطلب تشہد میں امام کو پا لیتا ہے، تو یہ امام سلام پھیر کے کیا یہ بندہ، یہ شخص پھر جمعے کا نماز پڑھے گا یا ظہر کا نماز پڑھے گا؟ ٹھیک۔ ایک دوسرا سوال ہے سر میرا، جس طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے پھر جو فرسٹ ٹائم ہم بال کاٹتے ہیں تو وہ اس کے مطابق اس کو تول کر کے چاندی سے تول کر کے اس کے پیسے نکالتے ہیں، تو کیا یہ تولنا ضروری ہے یا بندہ اپنے اندازے سے بھی پیسے نکلوا وہ دے سکتے ہیں، مطلب کسی مسکین کو اس کو؟ تو بس یہ 2 ہی سوال انشاءاللہ جواب آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھائی، جزاکم اللہ خیر، اللہ بارک اللہ صحت دے۔ فی امان اللہ۔ جی مولانا اگلا سوال ہے محترم محمد پرویز صاحب کی طرف سے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیا اس کی کوئی حدیث ہے؟ کسی حدیث میں یہ ذکر آیا ہے یا یہ فگر آیا ہے؟ جس سے میں سب سے پہلی بات، پیارے نبی پر درود پڑھنا یہ پیارے نبی کے حقوق میں شامل ہے، اور در حقیقت یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جس طرح سے بھی ہم لوگ دیگر عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، والدین کی خدمت، اولاد کی نیک تربیت، بال بچوں پہ خرچ کرنا، یہ جو حقوق ہیں، اسی طرح پیارے نبی کے جو حقوق ہیں، پیارے نبی پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ سے محبت، تو یہ جو ہے درود پڑھنا یہ بھی پیارے نبی کے حقوق میں شامل ہے۔ تو پیارے نبی پر درود ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے تشہد میں پڑھتے ہیں، اذان کے بعد پڑھتے ہیں، جب یاد آئے نبی کریم ہم پڑھتے ہیں، مختصر درود، مکمل درود ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور جمعہ کے دن خاص طور پر جو ہے نبی کریم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کا ذکر تو ہے، اس کی ترغیب تو دی گئی ہے، لیکن صاحب بھائی جو 1000 کی تعداد جو مقرر کرنا ہے اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ جس کو جتنا موقع ملے، کسی کے پاس ماشاءاللہ فرصت زیادہ ہے، درود پڑھنا چاہتا ہے، گلے میں درد نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ وہ جو ہے 1000 سے زیادہ دفعہ پڑھے، کسی کے پاس وقت کم ہے تو 500 بار پڑھے، کسی کے پاس وقت اور بھی کم ہے 10 بار پڑھے، کسی کے پاس وقت 1 بار ملا 1 بار پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا مثلا۔ تو جس کو جتنا موقع ملے وہ بالکل جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اپنی طرف سے تعداد مقرر نہ کریں
اور پیارے نبی نے ایسا کوئی حکم یعنی 1000 کا 2000 کا 1510 اس کا کوئی آپ نے فگر اس طرح کی کوئی مقرر نہیں کی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. البتہ ایک فگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے کہ اور فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میری شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے روز سے. جی سے بھائی تو اس طرح کی جو فضیلت جس میں تعداد مقرر ہے وہ تو بالکل ثابت ہے, اس پہ ہم عمل کر کے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جی سے جزاکم اللہ خیرن. البتہ یہ 1000 کے فگر کی کوئی حدیث نہیں ہے. جی سے بھائی. پرویز صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی بنا پر رکوع نہیں کر سکے, غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی, کچھ ہو گیا, وہ امام کے ساتھ انہوں نے رکوع نہیں کیا, تو اب وہ کیا کریں؟ آیا ان کی نماز ہو گئی, جیسے سہو کریں گے تو کافی ہو جائے گا؟ جس سے میں یہاں پر علماء جو تحقیق پیش کی ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ مقتدی سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو امام صاحب کس حد تک اس ذمہ داری کو سنبھال لیتے ہیں. یعنی مقتدی کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں یا کچھ کوتاہیاں جن کو امام سنبھال لیتے ہیں اور سجدے سہو ایسے شخص کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. تو مقتدی سے بھائی اگر کوئی بھی مستحب کام چھوڑ دیتا ہے یا پھر واجب چھوڑ دیتا ہے تو امام صاحب جو ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ مقتدی نماز کو مکمل کریں گے, امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے. اس واجب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک اور رکعت کا پڑھنا یا پھر سجدے سہو کرنا ان کے لیے لازم نہیں اور جائز بھی نہیں, کیونکہ وہ امام کے مقتدی ہیں اور امام صاحب کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے واجب کا مطلب سے بھائی مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب جو ہے امام کے پیچھے رکوع میں تو گئے لیکن تسبیح چھوڑ دی, رکوع کی تسبیح جو ہے واجب ہے, رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں یا سجدے کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں وہ واجب ہے, تو کوئی صاحب اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہیں اور سجدے سہو ان کے لیے معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ تنہا ہو یا امام صاحب ایسا کوئی کام کرتے ہیں, امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے, ایسی صورت میں امام کے لیے بھی سجدے سہو لازمی ہے, مقتدی کے لیے سجدے سہو لازمی ہے, تنہا پڑھنے والا بھی کوئی واجب چھوڑتا ہے سجدے سہو لازمی ہو جاتا ہے. لیکن صاحب بھائی کوئی فرض یا رکن چھوٹ جائے نماز میں تو مقتدی ہونے کے باوجود جو ہے اس کی وجہ سے امام صاحب ان کی اس غلطی کو نہیں سنبھالتے, یعنی وہ سجدے سہو معاف نہیں ہوتا, وہ رکن معاف نہیں ہوتا. ایسے صاحب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ رکوع نہیں ملا, کیا وہ امام صاحب رکوع میں گئے؟ اگر امام صاحب جھکے ہوئے تھے رکوع کی حالت میں, اگر وہ امام صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی پالے تھے رکوع کی حالت میں, تب بھی ان کا جو ہے وہ رکوع شمار ہو جاتا اور جو تسبیح ہے وہ ان کے لیے معاف ہو جاتی. لیکن امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے تب ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے رکوع میں جانا چاہیے تھا, مطلب یہ ہوا کہ موصوف کی وہ رکعت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو جہاں سے یہ رکوع ان کا فوت ہوا سے بھائی وہاں سے ان کی نماز مکمل طور پر باطل ہے, یعنی وہ رکوع دوبارہ وہ موصوف کریں گے. امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ وہ نماز جاری رکھیں گے اور ہمیں نہیں پتا کہ کس رکعت میں ان کا رکوع جو ہے فوت ہوا ہے, وہاں واپس جائیں گے, اس رکوع کو دوبارہ کر کے وہاں سے مکمل نماز کو وہ جاری رکھیں گے اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اس طرح ان کی نماز مکمل ہو سکتی ہے. لیکن ایسی غلطی عام طور سے نہیں ہوتی ہے, یعنی کوئی اس طرح مکمل ایک رکن کو فرض کو نماز میں چھوڑ دے, ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. اسے بھائی مولانا تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور وہ اس طرح کہ رکوع اندازہ نہیں ہے کہ کون سی رکعت میں ان کا رکوع رہ گیا تھا, تو اب جو وہ دوبارہ شروع کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ ایک رکعت ادا کریں گے یا اس کے بعد کی بقیہ, مثلا اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور دوسری رکعت میں ان سے رکوع نہیں ہوا تو اب سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک رکعت ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے یا کہ اس دوسری رکعت کو مکمل کرتے ہوئے پھر بقیہ 2 اور رکعتیں بھی پڑھیں گے؟ جی صاحب بھائی اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کا رکوع دوسری رکعت میں چھوٹ گیا اور وہ نماز 4 رکعت والی تھی تو جب وہ دوسری رکعت کا رکوع چھوٹ گیا, اس چھوٹ جانے کے بعد جتنی رکعت ان کی ہوئی سب کے سب کل عدم ہو گئی, یعنی سب کے سب جو ہے نا وہ باطل ہو گئی کیونکہ ترتیب ختم ہو گئی. جب رکوع نہیں ہوا, رکوع کے بعد یعنی اس رکوع چھوٹ جانے کے بعد جتنی رکعت ہوئی سب
شمار نہیں کی جائیں گی تو اس رکعت کے رکوع سے ان کی نماز کا آغاز ہوگا. اسی لیے اگر آخری رکعت کا رکوع تھا تو پھر موصوف جو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد کر کے سجدے سہو کر لے، آسان ہے. لیکن اگر وہ دوسری رکعت کا رکوع تھا تو پھر تمام کی تمام رکعت جو اس رکوع کی چھوٹ جانے کے بعد جتنی رکعت چھوٹ گئی جو ہوئی وہ تمام کی تمام رکعت ان کی جو ہے وہ سب کے سب کالعدم ہوں گی، ان کو مکمل ادا کرنا ضروری ہوگا. جی صاحب بھائی. اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی کرنا. جی صاحب بھائی ضروری ہوگا، سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہوگا. جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم. نام کیا ہے آپ کا بھائی؟ ہمارا محمد نور الہدا عظیم، میں بنگلہ دیش سے بلانگ کرتا ہوں. خوش آمدید بھائی. ہاں جی، ہمارا ایک سوال تھا. میں 2-3 ہفتہ پہلے ایک دفعہ کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا یاد ہوگا. ایک دفعہ جو ہے ہمارا کسی ہزار کو ایک گاڑی خرید کے دیا تھا میں 8,400 ریال کا. اس کے بعد میں وہ 600 ریال دیا تھا کہ وہ بھی میں نہیں دوں گا. آپ لوگوں نے بولا تھا نہیں دینے کا، وہ حرام ہوگا. اس کے بعد میں جو گاڑی بیچنے کے بعد میں 70% میرے کو دینے کا بات ہوا تھا. جی وہ 8,400 بھی دے گا اور 70% میں بولا تھا میرے کو دینا تھا، وہ بھی میں نہیں لوں گا اسے. الحمدللہ آپ لوگوں نے بتایا وہ ہمارے لیے حرام ہوگا. جی حرام ہے. بس میں ابھی اس کو وہ بات نہیں بتایا. اس نے ابھی یہ مہینے میں میرے کو پورا پیسہ دینے والا تھا، یعنی 4,000 جو ہمارا باقی کا پیسہ وہ بھی دے گا اور گاڑی کے بیچنے والا جو پیسہ وہ بھی میرے کو دے گا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارا تھوڑا سا قرض ہو گیا ملک میں. ابھی میں ملک سے آیا تھا اور تھوڑا سا قرض ہو گیا. اور قرض تھوڑا سا ادھر اس سے لے گا. اگر اس کو میں نہیں بتاؤں پیسہ لینے کے بعد میں اگر میں اس کو بتاؤں گا تو جو تم سے میں جو پیسہ ایکسٹرا لیا گاڑی بیچنے کا پیسہ وہ 600 روپیہ زیادہ پیسہ وہ میں تم سے لیا ادھر کا واسطے. یعنی میں اس کو پہلے نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. پیسہ لینے کا بعد میں بتاؤں گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا نا. اس کو میں 6 مہینے 8 مہینے بعد میں اس کو واپس بھی کر دوں گا. اس سے ایسا بول کے میں پیسہ لوں گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا نا ہمارا لیے. انشاءاللہ جواب آ جائے گا اس کا بھائی شکریہ. باذن اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ندیم صاحب کا سوال ہے کہ جمعہ میں سورہ کہف یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلا رکوع یا آخری رکوع پڑھ لیں یا پہلا اور آخری 2 رکوع پڑھ لیں اور اگر موقع ملتا تو پوری سورت پڑھیں. تو اس میں جو دجال کا ذکر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کرنے والا یعنی تلاوت کرنے والا اس سورت کی جمعے کے روز وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر سنا نہیں ہے، تو یہ دجال سے کس طرح اس سے بچنے کی بات ہو گئی؟ اس صاحب بھائی موصوف کے ذہن میں جو مختلف سوالات ہیں ان کو ایک ایک کر کے حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ بے شک سورۃ الکہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے. اسے آپ جو ہے صرف جمعہ کے ساتھ یا صرف دجال کے ساتھ مت جوڑیے. ویسے آپ ماشاءاللہ مسلمان ہر دن قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے جس دن جو باری آتی سورۃ الکہف کی تو اس کی آپ تلاوت کر لیں. یعنی جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں اس میں سورۃ الکہف کی تلاوت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح قرآن کی تلاوت ہر دن کرتے رہیں تاکہ تلاوت جاری رہے، ثواب جاری رہے، حق ادا ہوتا رہے. اب آتی ہے بات جمعہ کے دن کے ساتھ جو بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور دیا جاتا ہے. تو ایک فضیلت الگ ہے جس کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جمعہ کا دن اور سورۃ الکہف ان دونوں کے آپس میں ایک ربط ہے، تو اسے وہ فضیلت بتائی گئی ہے. اب آتی ہے بھائی تیسری بات کہ بے شک مسیح دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور مسیح دجال کا مقابلہ کرنا کسی بھی عام انسان کے لیے ناممکن ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر میری موجودگی میں وہ آئے تو پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ رکھا ہے، لکھ کے رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر، اسی کے ہاتھوں پر اس کا خاتمہ ہوگا. اور جب مسیح دجال آئے تو کوئی بھی مسلمان یہ سوچ کر نہ چلا جائے کہ میں بڑا بہادر ہوں، ہمت والا ہوں، اس کا مقابلہ کروں گا، اس طرح نہ سوچے، بلکہ اس سے دور دور رہے، کیونکہ وہ ایسے شبہات، ایسے وساوس اور ایسے طریقے لے کر آئے گا کہ جادو کے ذریعے کبھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا بتائے گا، نعوذ باللہ کبھی نبی بتائے گا. اسی لیے دھوکہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ جائے. اب ایک اور بات ہے اس سے بھائی، جو صحیح مسلم میں نواس بن سمعان اس صحابی کے جو ہے حدیث جو اس صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں کہ اگر مسیح دجال آئے اور تم لوگ اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، ایک تو سورۃ الکہف کا ذکر ہے اور ایک روایت میں ابتدائی 10 آیات کا ذکر ہے، ایک اور روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے. تو اس طرح جس کو جتنا موقع ملے، اگر موقع ملے پوری سورت کی تلاوت کرے، اتنا موقع نہیں ہے تو کم از کم 10 آیت کی تلاوت کر لے، تو بھی انشاءاللہ ایسا شخص مسیح دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ سب باتیں ہو گئیں. ان کے علاوہ یعنی صرف سورۃ الکہف کی تلاوت وہ جب کہ مسیح دجال سامنے آ جائے یا اس کے قریب آنے کا اندیشہ ہو. اس کے علاوہ ہر مسلمان جو ہے مسیح دجال کب آئے گا اس کا پتہ تو نہیں، لیکن اس دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام مسلمان اپنے گھروں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں یہ بھی یاد رکھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال. ہمیشہ اس دعا کو مسلمان پڑھتے رہے، مرد و خواتین، ماں باپ، تاکہ بچے اس دعا کو پڑھتے رہیں قیامت تک. یہ سلسلہ مسیح دجال آنے تک مسلمانوں کے گھروں میں دعا پڑھی جائے. یہ ہو گئی ایک بات. اور جہاں تک سے بھائی کہ قرآن مجید سورۃ الکہف کے اندر دجال کا ذکر نہیں ہے، تو بے شک اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، اور بلکہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. اسی لیے علماء نے اس بات کو پیش کیا کہ ہاں بے شک اس کا فتنہ، اس کے فتنے کا پیش آنا یہ برحق ہے، لیکن اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اس کا ذکر قرآن میں نہ آنے کے باوجود یہ بات صحیح ہے، لیکن چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ فضیلت کیوں وارد ہے صاحب بھائی؟ تو یہ ضروری نہیں کہ جس کے بارے میں بچنے کا ذکر قرآن میں آئے اور تبھی ہم جو ہے اس کی فضیلت کو مانیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا کہ ان آیات کو پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح ہم پڑھ کے فائدہ اٹھائیں گے چاہے دجال کا ذکر ہو یا نہ ہو. جیسے صاحب بھائی کسی ایک صاحب نے بھی کچھ فون کیا کہ بھئی سوال تھا کہ آیت الکرسی کی وجہ سے شیطان دور جاتا ہے، تو اس کے اندر کہیں بھی آیت یعنی شیطان کا ذکر نہیں ملتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انعام ہے مسلمان بندوں کے اوپر، مرد و خواتین کے اوپر، کہ سورۃ الکہف پڑھ کر بھرپور فائدہ اٹھائیں. آپ اس میں کچھ مزید بات پیش کریں صاحب بھائی؟ نہیں مولانا ماشاءاللہ آپ نے مکمل جواب عطا فرمایا ہے. میں تو صرف یہ اسی نقطے کو یہ اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل بتائے ہیں. مثلا صحابی نے عمل کیا، سانپ نے کاٹ لیا تھا ایک کافر کو، انہوں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اسے دم کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا. شفا، یہ سورت شفا کی ہے، نہ اس میں سورہ فاتحہ میں نہ شفا کا لفظ آتا ہے، نہ سانپ کا ذکر آتا ہے، نہ بچھو کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بتائی ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بس اس پر ایمان لائیے اور فائدہ اٹھائیے. اس پہ اس لفظ کا ہونا، اس کا ذکر ہونا، اس کا نام کا ہونا، یہ اس میں شامل نہیں ہے. اسی طرح سورہ کہف کے حوالے سے بھی ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ مسجد گئے ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، وقت باقی ہے یا وقت ہے اذان ہونے میں، تو کیا اگر وہ جو سنتیں فرض نماز کے بعد انہیں ادا کرنا ہے وہ پہلے پڑھ لیں، اذان ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور جب نماز پڑھیں تو نماز کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ نکل جائیں، امام کے ساتھ فرض پڑھنے کے بعد نکل جائیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہوگا؟ جی صاحب بھائی، جو نمازیں ہیں جیسے فرض نمازیں، ان کے بارے میں ہمیں قرآن آیت میں آیت نمبر 103 میں بات ملتی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر ایک نماز جو ہے وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو کوئی بھی نماز جو ہے وقت داخل ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، یہ بات سے پہلی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ صاحب بھائی کسی بھی نماز کی سنت جو ہوتی ہے، اس نماز کی سنت اس نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی ادا کی جا سکتی ہے. جیسے عام طور سے صاحب بھائی موصوف کا جو کہنا کہ بعد والی سنت فجر میں تو نہیں ہے اور عصر کے بعد نہیں، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے. اب شاید موصوف کا سوال تو وہ نہیں ہوگا مغرب کے بارے میں، زیادہ اندازہ یہ ہے کہ ظہر کے بارے میں شاید موصوف کا جی سوال ادھر لگ رہا ہے کہ اندازہ ویسے ہو رہا ہے. تو بے شک جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے جیسے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے مثال کے طور پر، لیکن اذان اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ نے پہلے جو سنت ہوتی ہے اس سنت اگر آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد فرض آپ نے پڑھ لی، تو بعد والی سنت آپ پڑھیں. اور نماز کا وقت داخل ہو چکا، اذان نہ ہونے کے باوجود جو پہلے والی سنت ہے وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہاں پہ جماعت نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر بھی کسی مجبوری سے آپ جو ہے فرض کی نماز آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر فرض کے بعد جو ہے سنت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں.
لیکن جب تک ظہر کی فرض نہ ہو تو پھر آپ اس سے پہلے سنت کی نیت کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی نفل پڑھے سے بہن جیسے فرمایا کہ تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، پہلے والی سنت ہے، یہ سب آپ پڑھیں، لیکن بعد والی سنت آپ جو ہے ظہر کی فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب فرض ہوئی نہیں تو پہلے آپ سنت کیسے پڑھیں گے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کے بعد والی سنت آپ جو ہے دیر سے پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، یا عشاء سے پہلے پڑھیں، یا عشاء کے بعد وتر سے پہلے پڑھیں. جیسا کہ علماء نے اس کے بارے میں تحقیق پیش کی ہے کہ کوئی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا تاخیر سے ہو سکتی ہے، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، تو اس طرح فائدہ اٹھائیں. لیکن اگر سنت چھوٹ گئی اس پہ گناہ نہیں ہوگا، یعنی ثواب بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جس دن آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بالکل پڑھ لیجیے، جس دن موقع نہیں ملتا تو چھوٹ گئے تو پھر افسوس کی بات نہیں ہے. لیکن آپ قضا کرنا چاہیں تو پھر شام میں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، اس وقت آپ اس فوت شدہ سنت کی قضا، جو سنت فوت شدہ اس کی آپ قضا کر لیں. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وسیم تو بس بات کر رہا ہوں میں. جی وسیم بھائی. جی ایک سوال تھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اکثر مارکیٹ میں شرٹس ملتی ہیں، جیسے آگے کوئی پولو کی شرٹ بنی ہوتی ہے یا کسی کی بیک سائڈ پہ شرٹ کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ظاہر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ جو فرنٹ پہ تصویر بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا نماز وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا شرٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ایک اور چیز، بعض لوگ جو ہے نا ان کی بیک سائڈ پہ کسی شیر کی یا کوئی اور تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور مسجد میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، تو سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بیک سائڈ پہ ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آگے آپ کے کوئی نہ کوئی جانور یا اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں بس ذرا تھوڑی سی آپ کی طرف سے مجھے کچھ انشاءاللہ جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ بھائی. ورنہ سوال ہے محترم عبد الماجد صاحب کی طرف سے کہ آیت الکرسی کے حوالے سے شیطان نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ صورت سکھائی، یہ آیت سکھائی تھی، اور وہ واقعہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. سوال ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ قرآن پاک تو پورا کا پورا حضرت جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے نازل ہوگا، تو یہ آیت جو ہے یہ شیطان کے ذریعے کیسے ملی؟ جس سے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. تو سورۃ الشعراء کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مکمل قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے توسط سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. تو جو مکمل قرآن نازل ہوا صاحب اسی میں آیت الکرسی کا بھی حصہ ہے. تو جب جو بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے کہ جب وہ زکوٰۃ الفطر یا زکوٰۃ کا مال جو مسجد میں کسی کنارے رکھا ہوا تھا، پیارے نبی نے ان کو نگران کے طور پر مقرر کیا، اور جب شیطان جو ہے ایک انسان کی شکل میں چور بن کر آیا اور چرانا چاہا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو گرفتار کیا 3 راتوں میں، اور تیسری رات جب اس کو پکڑ کر، ایک ابو ہریرہ کی کرامت تھی کہ اس کو پکڑ سکے، اس کو پکڑ کر جو ہے یہ کہا کہ اب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم 3 راتوں سے آ رہے ہو، جھوٹ کہتے ہو، پھر ہر رات آتے ہو. تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھو، جب اپنے بستر پر جاؤ گے آیت الکرسی پڑھو گے، ختم جب مکمل آیتیں پڑھو گے تو صبح ہونے تک جو ہے تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ مقرر ہوگا، محافظ مقرر ہوگا، اور شیطان قریب نہیں آئے گا. تو یہ فضیلت جو ہے وہاں پر بتائی گئی ہے. تو صاحب یہاں پر کئی باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ موصوف اپنے ذہن سے یا کوئی بھی شخص اپنے ذہن سے نکال دے کہ یہ آیت جو ہے نعوذ باللہ شیطان نے پیش کی، بلکہ یہ آیت پہلے سے قرآن مجید میں موجود تھی. ابو ہریرہ کا یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے قرآن میں لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پورا قرآن تلاوت کرتے، آیت الکرسی پڑھتے اور اس کی فضیلت و فضائل سے استفادہ کیا کرتے تھے. یہ ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے پہلے پیارے نبی نے صحابہ کو یہ فضیلت بے شک بتائی ہوگی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ جس وقت شیطان کو پکڑتے ہیں اس وقت شیطان نے اسی بات کی یاد دہانی کر دی کہ تمہارے پاس تو یہ بڑی آیت ہے جس کو پڑھ کر تم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو یہ تحفہ تم لے لو اور مجھے یہاں سے چھوڑ دو، جان چھڑانا چاہتا ہو. اس طرح وہ شیطان وہاں سے نکل کر چلا گیا.
تو یہاں پر یہ نہیں کہ شیطان ان کا معلم تھا، بلکہ وہی بات جو پیارے نبی نے کئی صحابہ کو بتائی، ابو ہریرہ کے پاس شاید اس کے بارے میں علم نہ ہو یا یاد نہ ہو، اور پیارے نبی جو بات پہلے بتاتے تھے اسی بات کی یاد دہانی جو ہے شیطان ابو ہریرہ کے سامنے کر رہا ہے تاکہ وہ چھٹکارا پا کے وہاں سے چلا جائے. تو یہ سب باتیں صاحب یہاں پہ یعنی ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں. ورنہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ شیطان یا آیت الکرسی پڑھنے سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو شیطان اس کو خود بتا رہا ہے تو وہ بھاگا کیوں نہیں؟ جس صاحب یہاں پر جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا پڑھنا، یعنی وہ خود کہتا ہے کہ کوئی پڑھے، ایسی صورت میں جو ہے اس نے مکمل آیت نہیں پڑھی، شروع کی باتیں اس نے پڑھی، آخری حصہ اس نے سنایا، اس کے بعد یہ کہا کہ تحفہ تمہارے لیے میری طرف سے ہے، تو اس نے اس حد تک اس نے پڑھ کے ان کے سامنے بات پیش کی، پوری آیت اس نے نہیں پڑھی. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہاں پہ ہے بھائی کہ شیطان انسان کے قریب آ کر نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، تو یہ جو ہے اس کے اختیار میں بات نہیں ہوتی. ایک دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اور تیسری بات وہ پیارے نبی جن کے اوپر مکمل قرآن نازل ہوتا ہے، اس پیارے نبی کے پاس بھی ایک دفعہ عفریت جو ہے، جو خطرناک، جو شیاطین کے اندر جو بہت ہی خطرناک نقصان دہ ہوتا ہے، ظالم، وہ آ گیا تو پیارے نبی نے اس کو پکڑا، گلے کو پکڑا، گرفتار کیا، زبان باہر آ گئی. کہتے ہیں کہ اس کے منہ کا لعاب میرے ہاتھوں کو لگ رہا تھا. تو اس حد تک وہ پیارے نبی کے قریب آیا، اور پیارے نبی نے پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کر کے کہ سلیمان نے کہا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ میرے پاس دے دے، تو پھر اس صورت میں نے اس کو چھوڑا، تو وہ قریب آیا لیکن نقصان نہیں پہنچا سکا. اور دوسری بات وجہ نہ بھاگنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ ایک فزیکل شکل میں، یعنی ایسی شکل میں موجود تھا جو جن یعنی نظر نہ آنے والی شکل میں، نظر آنے والی تھا، اور اس کا ہاتھ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں، تو اسی لیے وہاں سے وہ جا نہیں سکا. تمام بارے میں ہو سکتے ہیں. بالکل سر نے کہا تھا کہ آپ ضرور پیش کرتے ہیں. وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا کہ جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا، یہ بھاگ جانے کا مطلب تو گویا کہ جو ہاتھ کے سامنے اس کے ساتھ موجود تھا، اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جیسے آیت الکرسی پڑھی تو بھاگ گیا. اب شیطان نے اگر خود آیت الکرسی کو ذکر کیا تو اس کو بھاگ جانے کے لیے بھاگنے کا اصل وقت ہے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور شیطان نے بھی جب یہ آیت الکرسی کا حوالہ دیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اگر تم پڑھ کے سو گے تو ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا. یہ بات بتانا یہ نہیں کہ وہ بھاگ جائے گا، اس کے شر سے محفوظ رہے گا. یہ اس کا اصل مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور انسان اپنے اس شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ سارا بیان کرتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے یا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے لیکن اس مرتبہ اس نے سچ بولا ہے. جو آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح رات کو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھیں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ اس نے سچ بولا ہے. وَهُوَ كَذُوبٌ وَقَدْ صَدَقَ، صدقہ کا وہ کذوب، صحیح بات ہے. تو جب اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جو بات بتائی ہے وہ سچی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس کے ذریعے ہم تو یہ پہنچ. اب اس میں یہ مطلب نہیں نکلتا، کہیں بھی نہیں نکلتا کہ یہ آیت جو ہے وہ شیطان کے ذریعے قرآن میں شامل کی گئی ہے، نہیں، بلکہ اس کی فضیلت ایک بیان کی گئی. وہ فضیلت پہلے بتائی گئی تھی، نہیں بتائی گئی تھی، یہ مسئلہ نہیں ہے. چلیے اللہ کے رسول تو یہی بتا رہے ہیں نا کہ نہیں بتائی تھی، اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں بتائی گئی تھی اور اب شیطان کے ذریعے معلوم ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول نے تصدیق فرما دی ہے کہ شیطان نے جو یہ بات کہی ہے تو یہ سچ کہا ہے، اس پہ یقین کر لو. اس لیے کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پر بھی اطمینان ہے کہ جب بھی ہم رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے ہم پوری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے باذن اللہ تعالی. جس سے بھائی اس میں اس بات کا امکان ہے، پتہ نہیں کہ آپ کہاں تک مطمئن ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شیاطین نے آزمایا ہوگا کہ جو لوگ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو ان کے قریب شیاطین نہیں آتے اور فرشتے آ کر ان کو ہٹاتے ہیں. تو یہ اس تجربے سے بھی شیطان نے بتایا ہوگا کہ اس طرح ہو رہا ہے واقعتاً.
اسی لیے تم لوگ اس نعمت سے یا اس آیت الکرسی کی فضیلت سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس بارے میں بھی آپ مطمئن ہو تو پھر واضح کر دیں سامعین کے سامنے. نہیں الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی. ایسا بھی ممکن ہے اور کچھ اور بھی ممکن ہے. جی صاحب, ایک کال ہے وہ لے لیتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سوال تو لے لیں کہ جواب کی باری نہ آئے, لیکن لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حکیم انصاری بول رہا ہوں. جی کون بھائی؟ حکیم انصاری. اسلم انصاری. حکیم انصاری. حکیم انصاری. حکیم صاحب ہے آپ؟ جی میرا سوال ہے جی, ابھی میری لڑکی جیسے بڑی ہو گئی ہے تو ان کا میں جیسے شادی کے ٹائم حقیقت کر سکتے ہیں, شادی والے دن اس دن جیسے مہمان آتے ہیں نا سارے, تو اس دن ان کو حقیقت کر کے کھلا سکتے ہیں. ایک کس مولوی صاحب نے بتایا تھا, آپ سے مشورہ دیا تھا, کسی مولوی صاحب نے مشورہ دیا تھا کس طرح کر لینا, یا سنی سنائی بات ہے؟ جی میرے گاؤں میں ایک جو حافظ جی ہے نا وہ ایسے بول رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں یہ اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں, لیکن جواب آ جائے گا انشاءاللہ. میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں ادھر سے کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں. اچھی بات ہے حکیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. اور مولانا سوال ہے عبد الماجد صاحب کا. دوسرا سوال یہ تھا کہ ورثے میں یا کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جو کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا, جس میں لاٹھی, چشمہ, گلاس وغیرہ ہے, تو کوئی کہتا ہے یہ گلاس مجھے دے دو, میرے پاس نشانی رہے گی. کوئی اینک لے لیتا ہے, کوئی لاٹھی لے لیتا ہے. کیا اس طرح لے لینا جائز ہے, یا یہ کہ وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے؟ صاحب بھائی, جہاں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. تو سورۃ النساء کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ والدین یا قرابت دار جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جو ترکہ ہوتا ہے, اس ترکے میں جو ہے جو مرد ورثہ ہیں وہ بھی برابر حقدار بنتے ہیں, اور جو خواتین ورثہ ہیں وہ بھی برابر جو ہے جو خواتین جو وارث بنتی ہیں وہ بھی برابر حقدار بنتی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ورثہ ہیں وہ ورثہ و وارثات سب کے سب جو ہے حقدار وہ بنتے ہیں. اس میں کوئی شخص اپنی طرف سے الگ سے یہ لے لے کہ یہ میرا ہے, میری پسند کا ہے, چاہے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو, ایسی کوئی اجازت نہیں, ایسا کوئی حق نہیں. یہاں تک کہ پیارے نبی نے ایک دفعہ جو ہے ایسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ ایک دینار بھی اگر کوئی بندہ چرا لیتا ہے یا ناجائز طریقے سے لیتا ہے تو کیتن یا کیتانی, کہ ایک کے بدلے میں ایک دفعہ جو ہے جہنم کی آگ میں داغ ڈالا جائے گا, تو انگار سے داغا جائے گا. تو نہ سوچے کہ چھوٹی چیز ہے میں بچ جاؤں گا. یہاں تک کہ مسواک کے بارے میں بھی پیارے نبی نے منع کیا کہ مسواک لینا بھی انسان کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر سب چیزیں رکھی گئی ہیں اور مال دولت جو بھی ماشاءاللہ ہے جائیداد تقسیم ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ جو ہے جو مرحوم مرد و خواتین جو استعمال کیا کرتے تھے, تو ان کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, مثلا کوئی مرد و خاتون اس طرح کہیں اور سب اس پہ راضی ہوں, ان کی کوئی قیمت نہ ہو, چاہے ان کو رکھیں, چاہے پھینکیں, چاہے خیرات پہ دے دیں. اگر ان کی یہی حیثیت ہو, جیسے چشمے کا نمبر تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص تو نہیں استعمال کرے گا, اور پرانے پھٹے کپڑے سوائے دوسرے کپڑوں کے نیچے ڈالنے کے کوئی اور فائدہ نہیں. جہاں تک جو ہے گلاس پلیٹ ہے تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی. مثلا ایسی کوئی سستی چیزوں کے بارے میں اگر آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سب کو اطلاع دیں. بغیر اطلاع کے اٹھا کے رکھ لینا, لے لینا, چھین لینا, چھپا دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. صاحب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آتی ہے, شاید اس میں آپ ذرا سا واضح کریں, شاید پتہ نہیں ٹائم ہے صاحب بھائی؟ جی فرمائیے. تو آج کل سے بھائی ایک جگہ یہ بات دیکھی گئی ہے, اور وہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ بعض بیٹے ایسے ہیں جو اپنی والدہ کو کچھ تحفے زندگی میں دیتے ہیں, اور یا تو تحفے کے نام سے دیتے ہیں یا پھر وہ پتہ نہیں کہ عاریتن کے نام سے دیتے ہیں. ان کی نیت کیا ہوتی پتہ نہیں, بلکہ وہ دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب والدہ کا انتقال ہوتا ہے, انتقال کے بعد جو ہے جو زیورات جو ہے بیٹوں نے دیے ہیں وہ اپنے پاس واپس لے لیتے ہیں کہ یہ زیور میں نے دیا ہے. اب یہاں پر یہ زیور کیا انہوں نے عاریتن دیا ہے کہ میری ملکیت ہے, ماں تم جب تک زندہ رہو پہن لو, تمہارے جانے کے بعد یہ میرا ہوگا, یا پھر تحفے کے طور پہ دے دیا
کہ پھر اس کے باوجود جو ہے واپس وہ لیتے، حالانکہ تحفہ دینے کے بعد پھر وہ چیز واپس لینا یہ حرام ہے، اور پھر وہ پورے ورثاء کے مابین جو ہے وہ چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تحفہ ہے تو پھر سب کے درمیان جو ہے برابر، یعنی جس کا جتنا حق بنتا اس طرح تقسیم ہوگی وہ چیز۔ اگر وہ عاریت ہے تو پھر اس بیٹے یا بیٹی کو جس نے بھی ماں کو دیا ہو یا باپ کو دیا ہو وہ جو ہے واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں صاحب کچھ آپ واضح کرنا چاہیں گے؟ جو آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ زیورات بھی واپس لے لیتے ہیں یہ کہہ کر کے بھی میں نے اس کو تحفے کے طور پہ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ورثاء کے آپس میں یعنی انبن اور پھر اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ان کا ہو چکا، یا پھر وہ بیٹا کہتے ہیں یہ میرا واپس مجھے چاہیے۔ ورنہ اس میں بالکل صحیح ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ جب بیٹا اپنے والد صاحب کو یا اپنی والدہ کو کوئی تحفے میں لا کے کوئی چیز دیتا ہے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ یہ اس کو عاریتاً دے رہا ہے، ابھی دے گا اور ایک مدت کے بعد اسے واپس لے لے گا۔ ماں باپ کو دے دیا، بس دے دیا، وہ ماں باپ کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل کا دور مادی دور ہے، اور مادی دور میں آ کے انسان کی نیتیں بدل جاتی ہیں، اور وہ یہ پہلے تو ہو سکتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں تھا ذہن میں، دے دیا، اور اب میرا جی چاہ رہا ہے ہو یہ تحفہ، یہ ہار، یہ سونا، یہ انگوٹھی، یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے، یہ میرے پاس مجھے چاہیے، یہ میرے پاس ہی رہنی چاہیے۔ اس بنا پر نیتیں بدلی جا رہی ہیں، اور یہ بدلنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح پہلے تو آپ نے دے دیا، اس کے بعد کہتے نہیں یہ تو میں نے ایسے کیا تھا۔ اب جو بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اس پر ان کو نہ صرف جھوٹ پر سزا ملے گی، بلکہ وہ جو چیز انہوں نے دی تھی تحفہ دے کے واپس لینا، یہ بھی تو ایک جرم ہے، وہ اس جرم کے بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اور چونکہ وہ تحفہ اب والدہ کا ایک ورثہ بن کے دوسروں کا اس پہ حق ہو جاتا ہے، تو اس حق کو لینا یہ تیسرا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح گناہ در گناہ یہ پھر بہت زیادہ نقصان دہ بات ہو جائے گی، بہت زیادہ پکڑ ہو جائے گی۔ کیا پتا اگلے لمحے آپ کی باری آ جائے، آپ چلے جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ جا کے قیامت کے روز پھر جب آپ کے حساب کتاب ہوگا تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ ہاں، اگر آپ کی نیت واقعی یہ تھی دیتے ہوئے کہ میں یہ عاریتاً دے رہا ہوں اور میں صرف ان کی زندگی تک کے دے رہا ہوں، تو اسی وقت دیتے ہوئے یہ اعلان کرنا چاہیے، یہ واضح کرنا چاہیے کہ میں اتنی مدت کے لیے کہ والدہ کی حیات کی تک کے لیے یہ ان کو دے رہا ہوں، اور جیسے ہی والدہ دنیا، اللہ ان کو لمبی عمر دے، جیسے وہ دنیا سے جائیں گی تو پھر یہ میرے پاس واپس آ جائے۔ اس طرح کا اگر اعلان کیا ہے تو آپ کی بات مان لی جائے گی، لیکن اگر آپ نے اعلان نہیں کیا ہے، نہیں بتایا ہے، تو پھر وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ والدہ کا مال ہے، والدہ کے ورثے میں شامل ہوگا اور ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یہاں پر صاحب ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ مشورہ دیں جو اپنے مسلمان مرد و خواتین بھائیوں بہنوں کو کہ آپ ایسی چیز کوئی تحفے میں نہ دیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ کے دل میں اس کی ہرس واپس آ جائے، ایسے طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض ورثاء صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں جو تحفہ دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے، بھائیوں بہنوں کے سامنے تعریف ہو، لوگ کہیں گے فلاں بیٹے نے ماشاءاللہ بڑی قیمتی چیز دے دی ہے، لیکن دل میں جیسے آپ نے کہا کہ نیت نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے نیت پتہ نہیں، اعلان بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ میں اپنی ملکیت ہے لیکن صرف عارضی طور پہ دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ورثاء کے اندر فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو باتیں ہیں وہ واقعی رہنمائی کرتی ہے کہ بھئی ایک تو آپ نہ دیں، اگر دیتے بھی ہوں تو پھر آپ سب کے سامنے اعلان کر دیں، اور صرف جھوٹی تعریف کے لیے نہ دیں کہ بھئی بیٹے نے اتنا دیا پھر واپس وہ لے بھی رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں سے بنا تو نہ کیجیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑی چیز، مہنگی بھی چیز دیتا ہے، والدین کو دے رہے ہیں تو دینے دیں اس کی طرف یہ نہ کہ جی صاحب جتنی بھی مہنگی چیز ہو، اگر والدہ کے قدموں میں دی جاتی ہے، والد صاحب کے حضور پیش کی جاتی ہے، تو اس کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے، اس میں تو اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ وہ اس فی نفسی اس چیز کو اپنے واپس آ لینے کے آدمی تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے جس کے والدین حیات ہیں، میرے تو چلے گئے، اب جو ان کے حیات ہیں وہ جتنی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنی چاہیے، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے وہ خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو بہت زیادہ خزانے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سر۔
بارک اللہ فیک مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ اس طرح سامعین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور آج پہلا موقع ہے کہ کئی ایک سامعین کے سوالات رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز ابتدا ان سوالوں سے ہوگی جو آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو اب اگلی ملاقات تک کے لیے محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یلا یا شباب